سے کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر اور رونق افروز ہوں۔ انتظار حسین صاحب، آپ چونکہ موضوع بھی ہیں اس لیے اگر آپ اسٹیج پہ سے سن لیں تو آپ کو سننے میں آسانی ہوگی۔ آپ کی سماعت کا ہمیں خاص طور پہ خیال ہے۔ آج کے توسیعی خطبے کے لیے میں دعوت دوں گا آج کی محفل کے مہمان مقرر ڈاکٹر شمیم حنفی صاحب کو۔ شمیم حنفی صاحب دہلی سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ شمیم حنفی صاحب تشریف لائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اسٹیج پر آنے کی زحمت دوں گا اس ایوان کے بہت ہی معزز شخصیت ساحر انصاری صاحب۔ میں ان کو آج اس خوشی کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ وہ بحالی صحت کے ساتھ یہاں پہ آج بہت دنوں کے بعد تشریف لا رہے ہیں۔ جناب ساحر انصاری صاحب۔ آرٹس کونسل کی تقریبات کے روح رواں احمد شاہ صاحب، آپ کو چونکہ سماعت کا مسئلہ نہیں ہے اس لیے اگر آپ اسٹیج پہ آ جائیں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آئیے آئیے۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں انتظار حسین صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے وقت نکالا، وہ آج کی محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ انتظار صاحب کو ہم کئی حیثیتوں سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے افسانہ نگار اور ناول نگار کے طور پہ انہوں نے اردو افسانے کو نہ صرف یہ کہ ایک ہنرمند اور باکمال افسانہ نگار کے طور پر سامنے آئے، بلکہ انہوں نے اپنے افسانے کے ساتھ ساتھ اردو افسانے میں جو انداز، جو روش، جو اسلوب تھا اس کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا اور افسانے میں ایک نئی منزل جو بہت جدید بھی تھی اور بہت پرانی بھی، اس کو انہوں نے اب ایک نئے طرز احساس کے ساتھ سامنے لائے۔ اسی طرح ناول کے میدان میں انہوں نے بستی، پھر بلکہ بستی سے پہلے چاند گہن کا ذکر ہونا چاہیے، بستی ان کی نمائندہ کتاب ہے، آگے سمندر ہے، اور نیا گھر کے نام سے جو کتاب اب چھپ رہی ہے۔ انتظار صاحب کو ہم صحافی اور کالم نگار اور ڈرامہ نگار کے طور پر بھی جانتے ہیں، لیکن فکشن میں ان کی ایک بہت اہم حیثیت افسانہ نگاری کے ساتھ ساتھ نقاد کی بھی ہے۔ انہوں نے جس طرز احساس کو اجاگر کیا، اس کی تشریح، اس کی تفہیم، اس کی تعبیر کے لیے انہوں نے متواتر تنقیدی مضامین لکھے، اور اس کمال کے ساتھ تنقیدی مضامین لکھے کہ کسی کو ان کے تخلیقی عمل کی خبر نہ ملنے پائے، بلکہ جن کو سراغ مل جاتا ہے وہ راہ بھٹک جائیں اور ہمیشہ چوتھی کھونٹ میں یا وہ کاجل کوٹری کی طرف چلے جائیں کسی اندھیری دہلیز کو پھلانگ کر۔ تو انتظار صاحب نے اپنی تنقید میں یہ اہتمام بھی کیا ہوا ہے۔ انتظار صاحب کو میں آج خاص طور پہ بڑے فخر کے ساتھ یہاں اس لیے بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں کیونکہ انتظار صاحب کی بدولت پاکستان کو اور اردو زبان کو یہ ایک نئی عزت بھی کہنا چاہیے کہ ملی ہے، کیونکہ انتظار صاحب اس خطے سے، اس زبان سے تعلق رکھنے والے پہلے ادیب ہیں جنہیں انٹرنیشنل مین بکر پرائز کے فائنلسٹ کے طور پر منتخب کیا گیا۔ وہ اپنے زمانے کے ان 10 سربراہوردہ اور نامور افسانہ نگاروں اور ناول نگاروں میں شامل ہوئے ہیں، اور دنیا نے اس چیز کو پہچانا ہے۔ وہ 10 ناول نگار کون سے ہیں مختلف ملکوں کے، اور میں ابھی ان کی جو چیزیں پڑھ رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ انتظار صاحب نے اپنے قلم کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے سے ہماری زبان اور ہمارے افسانے کو وہ مقام دیا ہے جو اس سے پہلے شاید ہمیں جس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد ہمیں انتظار صاحب کو پڑھنے کے لیے نت نئے زاویے تلاش کرنے پڑیں گے، اور مجھے امید یہ ہے کہ اس کا سراغ ہمیں شمیم حنفی صاحب کی گفتگو سے آج ملے گا۔ شمیم حنفی صاحب کا تعلق جامعہ ملیہ سے رہا ہے۔ جامعہ ملیہ میں انہوں نے بہت عرصے پڑھایا اور اب بھی وابستہ ہیں۔ نئی شعری روایت اور جدید تخلیقی حیثیت پر انہوں نے کام کیا، آزاد پر پی ایچ ڈی کیا، اور اس کے بعد فکشن پر اور شاعری پر برابر لکھتے رہے۔ اس زمانے کے کم و بیش جتنے اہم شاعر ہیں، فیض اور راشد اور میرا جی اور اختر الایمان سے لے کر جدید دور کے شاعروں پر انہوں نے متواتر لکھا ہے، اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان کی جدید ترین شاعری کا جیسا ادراک شمیم حنفی صاحب کیا ہے، وہ
ہندوستان تو کیا پاکستان کے شاید ہی کسی نقاد کے ہاں یہ ادراک ملتا ہو۔ شمیم حنفی صاحب کی خصوصی دلچسپی فکشن سے رہی ہے، انہوں نے فکشن پر بہت لکھا بھی ہے۔ منٹو پر ان کی پوری کتاب ابھی پچھلے دنوں شائع ہوئی ہے، منٹو پر وہ برابر لکھتے رہے، بیدی پر بھی لکھا ہے، اور اب ان کے قلم کا اگلا زاویہ یعنی وہ میرا جی پر بھی لکھ رہے ہیں، لیکن وہ انتظار حسین اور قرۃ العین حیدر پر، جن پر وہ پہلے بھی مضامین لکھتے رہے ہیں، ان پر وہ کتاب مکمل کرنے کے مرحلے میں ہیں۔ خاص طور پر ان دونوں ادیبوں سے ان کے شخصی مراسم بھی رہے ہیں، اور انہوں نے شخصیت کی روشنی میں ان کی تکنیک اور فن کو بہت گہرائی میں جا کر اس کی تفہیم کی ہے۔ شمیم حنفی صاحب کو میں خاص طور پہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور کہ وہ آج یہاں اس موضوع پر بات کریں گے۔ لیکن شمیم صاحب کو دعوت دینے سے پہلے میں درخواست کروں گا احمد شاہ صاحب سے کہ وہ ان کا خوش آمدید کہیں اور اس تقریب کا جو غرض و غایت ہے وہ کچھ بیان کریں۔ انتظار صاحب اور شمیم حنفی صاحب، ان دو حضرات کی جو ادبی قد ہے یا جو ان کا کام ہے، اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی اردو پڑھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، سارے لوگ واقف ہیں۔ اور انتظار صاحب کے ناول، انتظار صاحب کی شارٹ سٹوریز، انتظار صاحب کے کالم، میں سمجھتا ہوں کہ میں تو نہیں سمجھتا، خیر مجھے تو سمجھ ہی نہیں ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اس بر صغیر میں اس لیول کے جو دو ناول نگار تھے، ایک خاتون کا انتقال ہو گیا قرۃ العین حیدر، اور الحمدللہ انتظار صاحب اپنے طبعی وجود میں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ باقی جب تک بھی اردو لٹریچر رہے گا تو قرۃ العین حیدر بھی رہیں گی اور انتظار صاحب بھی رہیں گے۔ شمیم حنفی صاحب جو ہیں وہ کس سطح کے نقاد ہیں، بہت لوگوں کا دعویٰ بھی ہے، اور شمیم صاحب کا تو کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے، لیکن شمیم صاحب وہ آپ میں سے وہ سارے لوگ انہیں جانتے ہیں جن کو اردو زبان سے دلچسپی ہے، اور لیکن ہمارے ہاں میں جو اصل بات کرنے جا رہا تھا وہ اس پہ تو میں کوئی اور بولے یا شاید کوئی بھی نہ بولے، کیونکہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انتظار صاحب پہ کوئی تنقید کرے یا شمیم صاحب کے حوالے سے۔ ہاں، شمیم صاحب انتظار صاحب کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارا ایک دوسرا جو قلبی تعلق ہے اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ برسوں میں پانچ عالمی اردو کانفرنسز ہوئیں، اور پہلی کانفرنس سے انتظار صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو انتظار صاحب کا ایک بہت بڑا کنبہ کراچی میں کچھ پہلے سے موجود تھا اور کچھ اس کے بعد تشکیل پا چکا ہے، اور اب وہ بہت سوں کے نانا دادا چاہیں نہ چاہیں، بہت سوں کے چچا، بہت سوں کے ماموں، بہت سوں کے بزرگ، اور بہت بے شمار اسیر الگ ہیں ان کے، اور ایک جیسے ایک سیلیبریٹی لٹریچر میں ہونا چاہیے، وہ ایک ہمارے ملک کے اس لیول کے سیلیبریٹی ہیں۔ تو ہمارا بھی یہ ہے کہ ہمارا ایک ہفتہ وہ ایسا عجیب و غریب گزرتا ہے، چاہے وہ بات کر رہے ہوں، چاہے وہ بات نہ کر رہے ہوں، چاہے وہ کہیں بیٹھے ہوں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، تو وہ ایک حوالہ سا لے کے چلتے ہیں اپنی شخصیت کے ساتھ، اور چاروں طرف جو ایک پورے ماحول کو جس طرح سے خوشگوار بناتے ہیں، تو ہمیں وہ ساری دنیا جانتی ہے ان کی کتابوں کے حوالے میں۔ ہمیں تو کتابوں سے بھی زیادہ دلچسپی وہ دن جو ان کے ساتھ اس شہر کے پڑھے لکھے لوگوں کے گزرتے ہیں، یا مجھ جیسے کچھ کم پڑھے لکھے یا نیم پڑھے لکھے لوگوں کی بھی، وہ زیادہ اہم ہم سمجھتے ہیں اس کو۔ اس طرح شمیم بھائی کا بھی بہت تھوڑے سے عرصے میں، چند برس میں، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے، میری بیوی، آصف کے ہاں، آپ میں سے بہتوں کے ہاں گھروں میں شمیم صاحب اسی طرح ہیں جیسے آپ کے کوئی بزرگ یا آپ کے کوئی بڑے، قطع نظر ان کی ادبی حیثیت کے، وہ تو اس میں تو کوئی کسی کلام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہم اسی طرح انتظار کرتے ہیں جیسے کوئی دور دیش سے آپ کا کوئی بہت ہی عزیز ایسا چاہنے والا کہ جس سے آپ، اور ہم تو کوئی بہانے بھی ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی بھی بلائے تو ہمارا انتظار ہوتا ہے کہ اس میں یہ تشریف لائیں اور ہمیں رونق بخشیں۔ تو آج ہمارے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ، اور یہ کراچی لٹریچر فیسٹیول بھی 3 روز کا ہو رہا ہے، اور کل سے ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، تو ہماری یہ خواہش تھی کہ انتظار صاحب کا جو ایک نیو یارک تک تو انتظار صاحب یا بکر پرائز تک کبھی پہنچے ہیں، لیکن پچھلے 40-50 برس میں ساری دنیا میں تو انتظار صاحب
پھیل چکے ہیں. حالانکہ انہوں نے بہت بچنے کی بھی کوشش کی اور اسی طرح کی زیادہ تر تحریریں بھی لکھی ہیں. اور میں نے کسی نقاد کا جملہ بھی ان کے بارے میں پڑھا کہ انتظار صاحب وہ رائٹر ہیں جو آپ کو بستیوں سے قبرستانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. لیکن یہ کسی کا ہے, میرا نہیں ہے ظاہر ہے. تو لیکن یہاں تو الٹا ہے. یہاں تو اب صورتحال یہ ہو گئی کہ انتظار صاحب تو ایک مردہ بستیاں ہیں, جو جلے ہوئے, آدھے جلے ہوئے اور سوختہ شہر ہیں, جہاں روز لاشیں اٹھتی ہیں, وہاں ایک زندگی کی رمق پیدا ہوتی ہے ان کے آنے سے. وہاں کچھ روشنی کے دیے جلتے ہیں ان کے آنے سے. تو یہ تو ہمارے لیے تو یہ ہمارے تو چراغ ہیں. تو یہ ایک ہے. اور پھر وہ پہلی دفعہ آئے تو ہم نے انہیں کہا کہ انتظار صاحب ہم آپ کو بہت کثرت سے استعمال کریں گے. امین مرزا جانتے ہیں, پھر کئی دفعہ انہوں نے یہ ہمیں جملہ بھی دیا. تو اس کثرت میں ظاہر ہے کہ کوئی پیسے تو ہم انتظار صاحب کو دیتے نہیں ہیں کہ ہم پیسے وصول کر رہے ہوں, لیکن چونکہ سارے لوگ بار بار انہیں سننا چاہتے ہیں. پھر اسی طرح شمیم حنفی صاحب جب پچھلی بار آئے تو کچھ 6-8 لوگ آ رہے تھے. جاوید صدیقی آ رہے تھے, کچھ اور لوگ, کوئی نہیں آ سکا. شمیم صاحب آ گئے. آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور آپ یہاں پہ ظاہر ہے کہ بڑے اخباروں کے وہ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے ان کو کور کیا. 4 روز تک کسی کو یہ کمی انہوں نے محسوس نہیں ہونے دی کہ ایک دفعہ 12 لوگ آئے تھے اور ایک دفعہ 1 آئے تھے. تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, سارے اخبار میرے پاس موجود ہیں, نکال لیجئے کہ وہ جو کوئی تشنگی نہیں ہوئی کہ ہندوستان سے کوئی ایک آدمی آیا ہے. تو یہ اس سطح کے لوگ ہیں. اور میں آرٹس کاؤنسل کی گورننگ باڈی کی طرف سے, اس شہر کی جانب سے اور اپنی جانب سے انتہائی شکر گزار ہوں انتظار صاحب کا بھی اور شمیم حنفی صاحب کا بھی. اور ایک بات ظاہر ہے کہ بہت دنوں بعد باقاعدہ ایک تقریب میں آج سحر انصاری صاحب تشریف لائیں. جب سے سحر صاحب پچھلے 10-12 سال سے جب ہم نے سفر شروع کیا تھا یہاں, تو اس وقت سے آرٹس کاؤنسل میں ہے اور 5-6 سال سے تو تقریباً ہمارا قبضہ ہی ہو گیا ہے اس ادارے پہ. یہ قبضہ نیگیٹو معنوں میں نہیں ہے. تو سحر بھائی کی ظاہر ہے کہ لٹریچر کے حوالے سے جتنا کام ہوا ہے یہاں, تو وہ اس کے پیشرو بھی ہیں, وہ اس کے امام بھی ہیں. ہم ظاہر ہے کہ اس شعبے میں ان کی سرپرستی میں کام کرتے رہیں. تو یہ بہت ناساز رہی ان کی عمر, طبیعت, اور یہ ان کی 5 شریانیں بند تھیں اور ڈاکٹرز ان کی سرجری کرنے میں بھی بہت پریشان تھے. پھر سرجری کے بعد بھی بہت سے کریٹیکل مومنٹ ایسے آئے کہ کئی بار ایسی سچویشن ہوئی. لیکن کچھ سحر بھائی میں ابھی جینے کی امنگ بھی ہے. جیسے فیض نے کہا ہے کہ مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت کڑی ہے, لیکن میرے دل پر تو فقط ایک گھڑی ہے, ہمت کرو جینے کو ابھی عمر پڑی ہے. تو فیض صاحب تو اس وقت 71-72 کے ہو گئے تھے, وہاں تک تو ابھی تک سحر بھائی پہنچے نہیں ہیں. اور ظاہر ہے کہ پورے زندہ دلی سے زندہ رہنا چاہتے ہیں. تو ایک ویلکم بیک سحر انصاری کے لیے بھی ہم ایک کلیپنگ کرتے ہیں اور دوبارہ سے یہ سلسلہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. ایک بار اور میں بہت شکر گزار ہوں انتظار صاحب آپ کا اور شمیم بھائی آپ کا اور ڈاکٹر آصف آپ کا بھی. بہت شکریہ. سحر صاحب کا ذکر پہ بات ختم ہوئی. میں یہاں ایک بات کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا. سحر صاحب جب اسپتال میں داخل تھے تو ظاہر ہے کہ بہت سے مختلف مراحل میں اور تکلیف کی بھی کیفیت تھی. میں نے ایک دن پوچھا کہ سب خیریت تو ہے, کوئی پریشانی ہے, کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہاں کتابیں نہیں ہیں, کتابوں کا انتظام کیا جائے. تو میں اگلے دن کتابیں ان کو پہنچوائیں. تو میرا خیال ہے کہ کتابوں کی تقویت جو ہے اس نے سحر انصاری صاحب کو واپس یہاں آنے میں بالکل مدد دی ہے. اور مجھے امید یہ ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ ایک باقاعدہ تقریب ہوگی جس میں سحر انصاری صاحب کو ہم باضابطہ طور پہ خوش آمدید دوبارہ کہہ سکیں گے. اب مزید پس و پیش کے بغیر میں درخواست گزار ہوں جناب شمیم حنفی اور متعدد گوشے جو ان کی نظر میں ہیں ان کے حوالے سے ہمیں بتا سکیں. جناب شمیم حنفی صاحب. محترم سحر انصاری صاحب, آصف صاحب, احمد شاہ صاحب, انتظار صاحب کو مخاطب اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ انہی کے بارے میں تو باتیں کرنے جا رہا ہوں. اور بزرگوں, دوستوں, خواتین و حضرات, میں اپنی ایک پریشانی کا ذکر کروں گا. سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کوئی باقاعدہ ایسی تقریب ہونے جا رہی ہے
جہاں کسی خصوصی لیکچر کا اہتمام کیا گیا ہو. کوئی سمجھیے آپ کہ تقریباً 10 برس پہلے جب میں 40-45 سال کی ملازمت کے بعد یونیورسٹی سے ریٹائر ہوا تو میں نے سوچا تھا کہ لیکچرز دینے کا سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اب مجھے موقع ملے گا کہ پڑھوں گا, چیزوں کو پڑھتا رہوں گا. یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہوتا. تو باہر تو اب اس کے بعد یہ سلسلہ رہا کہ انتظار صاحب کے معاملے میں کوئی بات کرنی ہو باضابطہ تقریر, وہ میرے لیے بہت مشکل ہے. تقریر کا فن یوں بھی مجھے نہیں آتا, میں تو گفتگو کر سکتا ہوں, بس باتیں کر سکتا ہوں. اور انتظار صاحب کے بارے میں باتیں کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ پہلی ملاقات انتظار صاحب سے میری 1976 میں ہوئی تھی. مارچ کا مہینہ تھا, اس وقت یہ دلی تشریف لائے تھے اور وہ ہماری پہلی ملاقات تھی. اس سے کوئی سمجھیے کہ 10-12 سال پہلے سے میں انتظار صاحب کو پڑھ رہا تھا اور بہت گہرا رشتہ ان کی کہانیوں سے پیدا ہوا, ان کی کتاب آخری آدمی کی اشاعت کے ساتھ. اور جب سے اب تک پڑھتا جا رہا ہوں, لکھتا جا رہا ہوں, انتظار صاحب کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھ رہا ہوں. اور فی الحال ایک چھوٹی سی کتاب زیر ترتیب ہے جس میں نے یہ صحت کے 2 ایسے لکھنے والوں کا جائزہ اپنے طور پر لینے کی میں کوشش کروں گا کہ جن کی لکھی ہوئی کہانی میں مجھے اپنی کہانی کا سراغ ملتا ہے. اتفاق سے دونوں سے ذاتی طور پر بھی ملاقاتیں رہیں. قرۃ العین حیدر صاحبہ زینی آپا جن کو ہم کہتے تھے, اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہیں. انتظار صاحب یہاں رہتے ہیں تو یہ ایک فاصلہ ہے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عجیب و غریب بات ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایک کہاوت ہے کہ ہر آدمی کے باطن میں فطرت ایک کہانی نقش کر دیتی ہے جسے زندگی بھر اسی کہانی کو وہ دہراتا رہتا ہے. میری جو کہانی ہو سکتی تھی وہ میں نے دیکھا کہ ہمارے عہد کے ادیبوں میں 2 آدمیوں کے ہاں مجھے نظر آتی ہے خاص طور پر, قرۃ العین حیدر کے ہاں اور انتظار حسین کے ہاں. اور یہ سلسلہ جب میں پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ اپنی آپ بیتی کا کوئی حصہ پڑھ رہا ہوں. باہرنو میں ذہن چونکہ بہت تھوڑا سا بکھرا ہوا رہا پرسوں سے جب سے آیا ہوں, اور مختلف موضوعات پر گفتگو جیسے آ گئے. بعض لوگوں سے میں نے تھوڑی سی بات میرا خیال ہے بدتمیزی بھی کی. میں نے کہا بھائی اس وقت مجھے سوچنے کا بھی مجھے یعنی کہنا چاہیے حوصلہ نہیں ہو رہا ہے کسی اور موضوع پر, اس لیے آپ معاف کریں, اب اس پر کبھی اور گفتگو ہوگی. انتظار صاحب کے بارے میں جو مجھے گفتگو کرنی ہے اس پر. انتظار صاحب کے بارے میں معاملہ یہ ہے کہ انتظار صاحب کے ساتھ دشواری یہ ہوئی کہ اپنے بارے میں خود کسی مصنف نے اردو کے اتنی غلط فہمیاں نہیں پھیلائی ہوں گی جتنی خود انتظار صاحب نے پھیلائی. اور یعنی انتظار صاحب پتہ نہیں کیوں ان کی ایک شعوری کوشش یہ رہی کہ لوگ انہیں وہ نہ سمجھیں جو وہ ہیں. اور ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر میرا خیال ہے کہ انتظار صاحب کے لکھنے کی ایک بہت واضح جہت سیاسی جہت ہے. انتظار صاحب اپنے آپ کو ہمیشہ غیر سیاسی آدمی کہتے رہے. سیاست کا معاملہ یہ ہے کہ جب انسانی تجربوں کی بات ہوگی کسی بھی زمانے میں تو وہ سلسلہ کہیں نہ کہیں سے جا کے اس زمانے کی سیاست سے ان چیزوں سے ضرور مل جائے گا اور وہ جہت خود بخود پیدا ہو جائے گی. انتظار صاحب کے یہاں بھی یہی صورتحال ہے. انتظار صاحب جن علاقوں میں انہوں نے زندگی گزاری اور جہاں سے ان کی کہانیوں کا آغاز ہوا, گلی کوچے اور کنکری جو ان کی ابتدائی مجموعے ہیں دونوں, وہ ظاہر ہے کہ وہ سارے گلی کوچے میں نے بھی دیکھے ہیں. اور وہ ظاہر ہے کہ وہاں کے کہنا چاہیے کہ وہاں کے بازار, وہاں کی بستیاں, وہاں کے لوگ اصحاب, انتظار صاحب نے جن لوگوں کے ساتھ اپنے شعور کی آنکھیں کھولی ان سے میری اب بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے. مثلا ابھی چند مہینے پہلے ایک صاحب سے ملاقات کئی برس سے ہوتی رہتی تھی, ابھی بھی ہوئی ان سے, جو انتظار صاحب کے ہم عمر ہیں اور تقریباً سمجھیے یہی عمر ہے. انتظار صاحب کے کلاس فیلو تھے, وہاں میرٹھ میں اب بھی رہتے ہیں. تو انتظار صاحب کا وہاں سے آنا اور ظاہر ہے کہ ایک جو پوری زندگی ان کے یہاں کہانی اور زندگی ساتھ ساتھ چلی ہے. بالکل یہ ہے تقسیم نے جو ستم بہرحال لیے کہ جو ایک ملک کے 2 ملک جب بنتے ہیں, یہ بہت سے سیاسی واقعات جو ہوئے پچھلے 60-65 برسوں میں, ظاہر ہے کہ ان سب سے ہم 2-4 ہوئے ہیں. لیکن ان واقعات نے ہمیں 2 بہت بڑے لکھنے والے بھی دیے, اور قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ انتظار صاحب کا مطالعہ ایک طرح سے اپنی تاریخ کا مطالعہ بھی ہے. قرۃ العین حیدر کا مطالعہ جو ہے ایک طرح سے اپنے ماضی کو, اپنی تاریخ کا مطالعہ بھی ہے جو ہمارے تجربے میں آئی. باقی تو وہ تاریخ ہے جو ظاہر ہے کہ 1400 سال کی کہہ لیجئے یا اس سے پہلے کی 5000 برس کی کہہ لیجئے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں ان کو اس نظر سے دیکھتا ہوں انتظار صاحب کو کہ اردو فکشن, وہ فکشن جسے ہم جدید فکشن کہتے ہیں, جس کا پہلا موڑ بہرحال پریم چند تھے.
یعنی جہاں سے کہنا چاہیے کہ ایک نئی حیثیت کا ہمیں سراغ ملتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا موڑ مجھے نظر آتا ہے پریم چند کے بعد منٹو کے ہاں، جو ظاہر ہے کہ 2012 میں جن کی صدی کا سلسلہ، اور ابھی بھی وہ تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسے انتظار صاحب نے ابھی غالب کے بارے میں کہا کہ بھئی بہت ہو چکا بہت، تو منٹو کا معاملہ بھی کہ اوور ڈن ایک طریقے سے جو صورتحال ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا ذہن تھکتا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی نئی بات ہمیں اس کی کہانیوں میں ایسی مل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ کہ ہم اسے آج بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ یہی صورتحال پریم چند کی ہے۔ پریم چند کے بارے میں بڑی شدید ناآسودگیاں بھی میرے اندر پیدا ہوئیں ان کی کہانیاں پڑھ کر کے، لیکن مجھے یہ خیال بھی آیا کہ ایک شخص جس نے 56 برس کی عمر پائی تھی، صرف پریم چند نے مشکل سے 56 برس کی عمر میں 1880 میں پیدا ہوئے تو 1936 میں ان کا انتقال ہوا۔ 56 برسوں میں انہوں نے تقریباً 326-27 کہانیاں لکھی، 1 درجن کے قریب ناول لکھے، مضامین لکھے، خطوط لکھے، پڑھایا، ملازمتیں کی، بیمار رہے، طرح طرح کے کہنا تھا مسائل کے شکار ہوتے رہے۔ تو ایک ایسے شخص نے جس نے ادیب کے طور پر زندگی گزارنے کی جو قیمت ادا کرنی پڑی اسے وہ بھی کرتا رہا اور لکھتا بھی رہا، اور ظاہر ہے کہ اس نے بہرحال کچھ ہمیں ایسی لازوال چیزیں دی ہیں جس کو ہم پہلے بین الاقوامی جو ادب کا منظرنامہ ہے اس میں گویا کہ داخلے کا ایک جو ہمیں راستہ ملتا ہے وہ ایک بہت بڑا راستہ پریم چند سے ملتا ہے، پریم چند کے ذریعے ملتا ہے۔ ان کی کہانیوں کا اگر آج بھی آپ پڑھیں تو بڑے گھر کی بیٹی سے لے کر کے کفن تک جو آخری کہانی جو انہوں نے اتفاق سے اسی بستی میں جہاں میں رہتا ہوں، جس کے قریب میں رہتا ہوں، جامعہ ملیہ میں، وہیں ایک کنویں کی منڈیر پر بیٹھ کر کے وہ کہانی انہوں نے لکھی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ وہاں ابھی بہت سے موجود ہیں جو پریم چند کے اس دور کی یاد دلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ منٹو کا معاملہ رہا کہ منٹو نے 43 برس کی عمر پائی۔ اس عرصے میں وہ کچھ وقت انہوں نے دیوانگی کے جنون کے عالم میں گزارا، بیماری کے عالم میں گزارا، ایک کہنا چاہیے کہ شدید انتشار و اضطراب کے عالم میں گزارا۔ تاریخ نے ان کے ساتھ جو زیادتیاں کیں وہ کیں، بہرحال ہم سب اس کے شکار ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے باوجود منٹو نے تقریباً 237-38 کہانیاں لکھی ہیں جو دریافت ہوئی ہیں اب تک۔ 2-3 کہانیاں ایسی ہیں جن کے عنوانات ملتے ہیں، سراغ نہیں ملتا۔ خاکے لکھے، فلم کی کہانی لکھی، خطوط لکھے، اور ظاہر ہے کہ منٹو نے اس کے علاوہ ڈرامے لکھے، سب کچھ سلسلہ چلتا رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ سینسیبلٹی جو پریم چند سے جس کا آغاز ہوا تھا اردو فکشن کی تاریخ میں، اس کا محور بالکل تبدیل ہو گیا منٹو کے ساتھ۔ یہ دوسرا بڑا موڑ تھا ہمارے یہاں، ہمارے فکشن کی تاریخ میں یہ دوسرا بڑا موڑ تھا۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ موڑ بھی منٹو کا معاملہ بھی یہ رہا ہے۔ پریم چند مثال کے طور پر ہمارا ماضی ہے، تاریخ ہے، منٹو کی معنویت جو ہے وہ بھی ہم اس کو ایک گزشتہ تجربے کی روداد کے طور پر منٹو کو پڑھتے ہیں، لیکن وہ تجربہ جو آج بھی ہمارا آپ کا ہے اور جس میں ہم داخل ہوتے ہیں، یہ تیسرا موڑ مجھے نظر آتا ہے، وہ قرۃ حیدر اور انتظار حسین کے ساتھ ہمارے ادب کی تاریخ میں رونما ہوا۔ یہ ایک عجیب و غریب موڑ تھا، یعنی جس میں کہنا چاہیے کہ پچھلے تقریباً 63 برس میں جب بر صغیر کی زندگی میں طرح طرح کے مسائل پیدا ہوئے، طرح طرح کے کہنا چاہیے آشوب، دنیا بہت بدلی، یعنی بلکہ کہنا چاہیے کہ پوری 20ویں صدی جس آشوب میں گرفتار ہوئی، اس کا ادراک ہمیں سب سے زیادہ جن اپنے دن دو لکھنے والوں سے ملتا ہے، اس میں وہ قرۃ حیدر اور انتظار حسین ہیں۔ انتظار صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے جیسا کہ عرض کیا، انتظار صاحب جب پہلی بار تشریف لائے تھے 1976 میں، میں اس وقت جامعہ پہنچ چکا تھا، اس سے پہلے علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ وہ جلسہ ہوا تھا انتظار صاحب کے اعزاز میں، شعبہ اردو میں ایک جلسہ ہوا، تو مجھ سے میرے دوستوں نے یا صدر شعبہ نے مجھ سے کہا کہ بھئی انتظار صاحب کے بارے میں تمہیں کچھ گفتگو کرنی ہے، تو میں نے اسی وقت بیٹھ کے ایک چھوٹی سی تقریر لکھی تھی، اور مجھے اس وقت یہ خیال ہے، پہلا جملہ اس کا مجھے آتا ہے کہ انتظار حسین میرے لیے، کہ کہانی میں انتظار حسین کا نام میرے لیے ایک تجربہ ہے، اور ایک ایسا تجربہ جو ظاہر ہے کہ جس کے ذریعے جس میں اپنے آپ کو، جس سے میں خود دو چار پاتا ہوں اپنے آپ کو، اور ظاہر ہے کہ ایک جو بہت غیر معمولی بات وہ دکھائی دی، وہ یہ ہے کہ انتظار صاحب کے ہاں جس طرح کا ایولیوشن مجھے دکھائی، ارتقا جو دکھائی دیتا ہے، انتظار صاحب جس طرح اپنے آپ کو خود عبور کرتے ہیں، وہ سلسلہ عجیب بات یہ ہے ابھی تک جاری ہے، نہ صرف جاری ہے بلکہ اب اس میں زیادہ شدت، زیادہ تیزی پیدا ہوتی دی گئی ہے، اور انتظار صاحب کے فکشن میں جو ایک غیر معمولی موڑ پیدا ہوا ہے، کہنا میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اس وقت عالمی ادب کے جو بہترین شہپارے آپ پڑھتے ہیں، اور وہ آج کی انسانیت کو جو مسائل درپیش ہیں، جس طرح کے تجربے سے وہ دوچار ہے، جو کہنا چاہیے کہ الجھنیں ہیں ہمارے زمانے کی، ان کا ہمارے ہاں جس طریقے سے اظہار ہو رہا ہے، اس میں انتظار صاحب میرے خیال میں اس کے سب سے مؤثر نمائندے اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ انتظار صاحب کا فکشن جو ہے
وہ ایک اور قرۃ حیدر کے فکشن کے ساتھ وہ اردو فکشن کی تاریخ کے تیسرے موڑ کی حیثیت رکھتا ہے. پہلا موڑ پریم چند، دوسرا موڑ منٹو، اور تیسرا موڑ انتظار حسین اور قرۃ حیدر. اور یہ موڑ وہ ہے جہاں جس پر آج بھی ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں. آج بھی ہم جس پر کھڑے ہوئے ہیں، منٹو اور پریم چند کی کہانیوں کے دور سے تو ایک حد تک ہم نکل آئے ہیں ایک طرح سے. اور ان کے ساتھی جو اور ان کے رفقا تھے لکھنے والے، ان کے دور کے لکھنے والے، بیدی اور عصمت چغتائی اور کریم چندر اور غلام عباس اور حیات اللہ انصاری وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ انتظار حسین اور قرۃ حیدر کا معاملہ یہ ہے کہ آج بھی اگر ہم اپنے گرد و پیش کی دنیا کے بارے میں غور کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو اس سے ہم نکل نہیں سکتے. اس معاملے میں ایک لحاظ سے میری نظر میں انتظار صاحب کی اہمیت تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے قرۃ حیدر کے مقابلے میں. اور وہ یہ ہے کہ انتظار حسین کے فکشن کا مزاج زیادہ جمہوری ہے. عینی آپا کے ہاں عینی آپا نے ہمیں اردو کا سب سے بڑا ناول دیا، آگ کا دریا، ظاہر ہے کہ اردو کا سب سے بڑا ناول ہے وہ. اور پریم چند کے گودان کے باوجود یہ بات کر رہا ہوں، اور رسوا کی امراؤ جان ادا کے باوجود میرا خیال یہ ہے کہ اردو میں پہلا بڑا ناول جو لکھا گیا وہ آگ کا دریا تھا، جو ظاہر ہے کہ 1958 میں شائع ہوا تھا، اور جس کا پس منظر ہم سب جانتے ہیں، اور جس کے بعد جو کچھ ہوا. اس کے باوجود عینی آپا کا پورا فکشن جو ہے آج آپ پڑھیں تو تھوڑا سا کہنا چاہیے یہ خیال ہوتا ہے کبھی کبھی اس میں ایک اشرافی جہت بھی نکلتی ہے ان کے فکشن سے. ایک قسم کا ایک ایسا ایک طبقہ یعنی انسانوں کا یا دیکھنے والوں کا ایسا نمودار ہوتا ہے جو کہنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کی صرف ایک پرت کی نمائندگی کرتا ہے، ترجمانی کرتا ہے. اس کے برعکس قرۃ حیدر ان کے ہاں انتظار حسین کے ہاں میرا خیال ہے کہ ان کا مزاج زیادہ جمہوری ہے. عینی آپا کے ہاں جو ڈائمنشنز ملتے ہیں ان کے فکشن میں، مثال کے طور پر ان کو علم الاثار سے بہت دلچسپی، آرکیالوجی سے بہت دلچسپی تھی، تاریخ سے بہت دلچسپی ہے، فلسفے سے بہت دلچسپی ہے، نفسیات سے بہت دلچسپی ہے، فنون سے بہت دلچسپی ہے. اور بعض ایسی کتابیں بھی ان کی ہیں جن سے اردو والے بالعموم جن کا ادراک بہت عام نہیں ہو سکا. مثلا استاد بڑے غلام علی خاں پر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے انگریزی میں، انہوں نے اپنی ایک دوست کے ساتھ مل کر کے لکھی ہے، وہ انگریزی میں ہے وہ کتاب ان کی. تو مختلف فنون پر جو ان کی نظر تھی وہ غیر معمولی تھی. وہ ہماری پہلی کہنا چاہیے ایسی فکشن نگار تھیں جنہوں نے ایک کاسمک، ایک کائناتی، ایک آفاقی نقطہ نظر سے دنیا کو دیکھنے کی کوشش کی. اور ظاہر ہے کہ جن کے ہاں جو تناظر بنتا ہے، پرسپیکٹو بنتا ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نہایت مروب کرنے والا ہے. اس حد تک کہ دنیا کے بڑے ادیبوں میں سے ایک ادیب نے، ایک نوبل لاریٹ نے اپنی تقریر کے دوران یہ کہا تھا کہ ہم جن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے زمانے میں ظاہر ہے کہ انعامات کی بھی اپنی ایک کہنا چاہیے کہ ایک اپنی سیاست ہوتی ہے. تو گراہم گرین کے زمانے میں ولیم ہولڈنگ کو مل گیا نوبل پرائز، گراہم گرین کو نہیں ملا. تو انہوں نے یہ کہا کہ مغرب کے بہت سے لکھنے والوں کے مقابلے میں مشرق کی ایک مصنفہ ایسی ہے کہ جس کی تحریریں اگر پڑھی جائیں تو معلوم ہوگا کہ اس سے اعلیٰ تر یعنی نمونے ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن یہ کہ میرا خیال یہ ہے کہ عینی آپا کے ہاں اس کے بعد ہرچند کی وہ اس سے انکار کرتی تھیں اور وہ لکھتی رہیں. بعد میں ان کا جو فکشن ہے، مثلا چاندنی بیگم ناول، ابھی ان کی ایک عزیز سے اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو عینی آپا مجھ سے کہتی تھی بھائی دیکھو اس میں تو عام لوگوں کا ذکر ہے، عام لوگوں کا ذکر تو دلربا میں بھی ہے، اگلے جنم مجھے بٹیا نہ کیجو میں بھی ہے، چائے کے باغ میں بھی ہے، بنگال کے جو یعنی باغوں میں کام کرنے والے. لیکن یہ کہ بہرحال ان کے فکشن کی جہت جو ہے بہت واضح، وہ ایک طریقے سے اشرافی ہو جاتی ہے، اور اس میں ایک خاص سطح کا ذہن رکھنے والے، ایک خاص ان کو سمجھنے کے لیے، ان کو پڑھنے کے لیے آپ کو فلسفہ، تاریخ، دیومالا کے حوالے، ان تمام چیزوں پر تک جانے کی ضرورت ہوتی تھی. اور ظاہر ہے کہ وہ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے یہاں جو پوری فضا جو ملتی ہے وہ ایک شہروں کی، ایک اربن، اور اس کا بھی ایک خاص طبقہ. بہت سے لوگوں کو تو میں پہچان گیا، میں نے کہا کہ جیسے آخری شب کے ہم سفر کے ہیرو کے بارے میں نے کہا غالباً فلاں صاحب آپ کے ذہن میں رہے ہوں گے، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں وہی ذہن میں تھے. تو اس طرح وہ اپنا مواد انہوں نے جس تاریخ سے حاصل کیا عینی آپا نے، وہ کہنا چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے زیادہ پرکشش ہے، اور کہنا چاہیے یہ ان لوگوں کی زیادہ قابل فہم ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پورے پس منظر سے واقف ہیں. انتظار حسین کا معاملہ یہ ہے کہ انتظار حسین ایک راز کی طرح بہت دھیرے دھیرے کھلنے والے ادیب ہیں. انتظار حسین کے ہاں جو اجالا آپ کو دکھائی دیتا ہے، وہ ڈاکٹر پروفیسر مجیب نے کہا تھا کہ تہذیب کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ تہذیب صبح کے اجالے کی طرح دھیرے دھیرے پھیلتی ہے. انتظار حسین کا معاملہ بھی ہے کہ ان کی حیثیت بھی فوراً آپ کی گرفت میں نہیں آتی. فوراً تو آپ کی گرفت میں آئے گا انتظار حسین، اچھا وہ جو ہجرت کی باتیں کرتے ہیں، آسٹریلیا کی باتیں کرتے ہیں، یعنی یہ گویا کہ آپ اسی طریقے جیسے آپ قرۃ حیدر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ جو تاریخ کی باتیں بہت بھائی انہوں نے تاریخ کو قرۃ حیدر نے شاعری بنا دیا.
میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا جس کو عنوان اس کا اسی عنوان سے چھپا تھا، تاریخ کی شاعرہ، ایک طویل مضمون تھا وہ عینی آپا کے بارے میں. تو کہنا چاہیے کہ انتظار حسین کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کا فکشن بہت دھیرے دھیرے کھلنے والا فکشن ہے. مثال کے طور پر ہمارے اس سے پہلے کے دور میں، یعنی منٹو اور بیدی اور عصمت چغتائی اور کرشن چندر کا جو دور رہا ہے، اس میں ایک موقع پر منٹو نے بیدی سے یہ کہا کہ تم کہانی لکھتے وقت سوچتے بہت ہو، اور اسی لیے تمہاری کہانی، یعنی گویا کہ کہانی کی رفتار بہت سست ہوتی ہے. اور یہ بیدی نے کہا منٹو سے کہ تم نہ کہانی لکھنے سے پہلے سوچتے ہو، نہ کہانی لکھنے کے دوران سوچتے ہو، نہ کہانی لکھنے کے بعد سوچتے ہو. وہ ظاہر ہے کہ ایک اجلت میں گویا کہ کہانیاں، منٹو پر تو ایسا لگتا تھا کہانیاں وارد ہوئیں اور وہ بیٹھ گیا قلم لے کر کے. یہ اس کی اپنا زندگی کی ایک ضرورت بھی تھی غالباً. اس نے جس دباؤ میں کہانیاں لکھی ہیں یہ وہ صورت رہی ہے. ہمارے زمانے کے لکھنے والوں میں آپ دیکھیں انتظار حسین کے معاصرین میں، ظاہر ہے کہ جن کی آپ سب ان سے واقف ہوں گے، قرۃ الحیدر اور انتظار حسین کے علاوہ بھی ہمارے یہاں بیگم رضیہ فتح احمد صاحبہ بیٹھی ہوئی، حاجرہ مسرور تھیں، خدیجہ مستور تھیں. خواتین میں آپ بیگم حجاب امتیاز علی تھیں. خود اس زمانے میں ہمارے یہاں عبداللہ حسین صاحب ہیں، موجود ہیں ابھی ظاہر ہے کہ اس دور کے لکھنے والوں میں. اور تو اگر آپ وہ پڑھیں کہانیاں اس پورے دور کی، تو یہ خیال آتا ہے کہ انتظار حسین صاحب کے بظاہر ہمیں بہت سہل لگتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ جو ہوتا ہے کہ انہیں سہل مت جانو، بہت یعنی ایک مشکل سے خاک کے پردے سے جیسے انسان نمودار ہوتا تھا میر صاحب کے نزدیک. تو انتظار حسین کی کہانی کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہاں جیسا کہ مجیب صاحب کو میں جملہ دہرانا چاہتا تھا، انہوں نے تہذیبوں کے بارے میں کہا کہ تہذیبیں صبح کے اجالے کی طرح بہت دھیرے دھیرے پھیلتی ہیں. انتظار صاحب کی کہانی بھی دھیرے دھیرے کھلتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انتظار صاحب کی کہانی کا ایک معنی اگر مقرر کر لیا جائے، متعین کر لیا جائے، تو انتظار صاحب کو محدود کر دینا ہوگا. دشواری اس سلسلے میں ہماری یہ پیش آتی ہے کہ انتظار صاحب نے اپنے زمانے میں جان بوجھ کر کے دوسروں کو پرووک بہت کیا ہے، اشتعال بہت دلایا ہے. ہمارے صفدر میر صاحب تھے مثال کے طور پر، ہمارے بہت سے ترقی پسند نقاد تھے. انتظار صاحب ادبرا کر کے ایسی باتیں کرتے تھے کہ وہ لوگ وہی انتظار صاحب پر اعتراضات کریں جن پر بعد میں انتظار صاحب ہنس سکیں. اور انتظار صاحب نے جان بوجھ کر کے اپنے بارے میں، مثلا لوگوں نے کہا کہ رجت پرستی، تو انتظار صاحب نے ان سے زیادہ ایک اس لفظ کو اپنے بارے میں اس کا اطلاق کیا اور اس کو بار بار دہراتے رہے کہ ابھی تو ہمیشہ کا رجت پسند. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس طریقے سے جس طرح کی ترقی پسندی ادب میں جو ہمارے یہاں عام ہوئی، انتظار حسین کی کہانیوں میں اس سے بہتر ترقی پسندی کی مثالیں مل جائیں گی. سردار جعفری صاحب نے 40 سالہ جو انتخاب شائع کیا ترقی پسند ادب کا، اس میں انتظار صاحب کی ایک کہانی رکھی تھی کشتی، اور انہوں نے خود مجھے بتائی تھی یہ بات. سردار جعفری صاحب نے اس کہانی کی شمولیت پر ان کے بعض دوستوں نے کہا بھی کہ بھئی یہ آدمی ترقی پسند کب ہو گیا. تو سردار جعفری نے کہا کہ بھئی مجھے تو بہرحال اس میں، اور میرے ساتھ دشواری یہ ہوئی کہ انتظار صاحب کی شروع سے جب میں کہانیاں پڑھ رہا ہوں تو مجھے یہ خیال ہے کہ بھئی یہ کہتے ہیں کہ بالکل غیر سیاست سے مجھے کچھ لینا نہیں، میں تو ادیب ہوں، لیکن سب سے زیادہ سیاسی یہ رہے، ایک واضح اسٹینڈ لیتے ہیں انسان کے سلسلے میں. یہ کہتے ہیں سیاست، وہ ترقی پسندی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ترقی پسندی کی کہانیاں لکھی. اور ابتدائی دور میں عسکری صاحب تک کو غلط فہمی ہوئی انتظار صاحب کے بارے میں. انتظار صاحب جو کہ غلط فہمیاں خود پھیلا رہے تھے، تو عسکری صاحب تک نے انتظار صاحب پر جو تنقید لکھی گلی کوچے کی اشاعت کے بعد غالباً، اس میں یہ لکھا کہ انتظار کے ہاں ایک تکرار ملتی ہے. انتظار صاحب نے اپنے بارے میں خود یہ بیان دیا، میرے پاس تو ایک ہی کہانی ہے، میں وہی لکھے جا رہا ہوں. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انتظار جو آپ کہہ رہے ہیں، انتظار صاحب نہ صرف اس کی تائید کرتے ہیں، اس کا جواز ہی فوراً مہیا کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یہ کہ ایک عجیب بات یہ ہے، اچھا ہے کیا قصہ کہ انتظار صاحب کے فکشن کا ایک بہت نمایاں جو پہلو مجھے دکھائی دیتا ہے، ان کی کہانیاں واقعات پر مبنی نہیں ہوتی، ان کی کہانیاں صورتحال پر مبنی ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ سچویشنز جو آتی ہیں مختلف ادوار میں انسانوں کی رہی ہیں، اس صورتحال کا جس طریقے سے یہ بیان کرتے ہیں، اس طرح بیان کرنے والا ہمارے عہد میں دوسرا کوئی پیدا نہیں ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ مجھے ان کی پرانی تحریروں میں، مثلا دن، ان کی ایک تحریر دن اور داستان کے نام سے جو شائع ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی نمائندہ تحریر ہے وہ انتظار صاحب کی. مثال کے طور پر چاند گہن جو ان کا پہلا ناول، جس کا ذکر کم ہوا بہرحال، اور بستی کا ذکر اس لیے کہ آسٹریلیا اس میں لوگوں کو مل گیا تو لوگوں نے کہا بھئی اس پر لکھنا آسان ہے، لکھنا لوگوں نے شروع کر دیا.